بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ ہائیک اپنے آفس میں موجود بڑی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور غصے کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے بلند آواز میں کہا۔ فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور چیکی اور ریچی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں نے پائک کو سلام کیا اور اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ کیا رپورٹ ہے؟ پائک نے پوچھا۔ ہم نے سارے علاقے کی چیکنگ کی ہے باس، اور اسٹیشن پر بھی ہم نے ایک ایک آدمی کو چیک کیا ہے، لیکن مطلوبہ جوڑا کہیں ٹریس نہیں ہو سکا ہے باس۔ حالانکہ ہم نے پوری طرح سے اسٹیشن کا محاصرہ کر رکھا تھا، چیکی نے کہا۔ تمہاری رپورٹ کیا ہے؟ چیف نے ریچی سے پوچھا۔ میں نے اور شاگ نے ایک منی کار چیک کی تھی باس۔ وہ منی کار پارکنگ کی بجائے اسٹیشن کی سائڈ سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں پارکنگ ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے وہ کار مشکوک محسوس ہوئی تھی، ریچی نے کہا۔ آگے بولو، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ تحقیقات کرنے پر چوکیدار سے پتہ چلا کہ وہ منی کار ایک مرد اور ایک عورت وہاں لے کر آئے تھے اور اسے چھوڑ کر اسٹیشن کی سمت میں چلے گئے تھے، ریچی نے کہا۔ کیا ایک مرد اور ایک عورت؟ ہائیک نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، ہم دونوں نے اس جوڑے کی تلاش میں سارا اسٹیشن چھان مارا مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملا، ریچی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر؟ چیف نے پوچھا۔ انداز اس کا بے چینی والا تھا۔ ٹرین کی روانگی کے وقت کلیوں کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے میرے ساتھی شاگ کا خیال تھا کہ وہ جوڑا ٹرین میں سوار ہو گیا ہے، مگر کس طرح یہ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس بار چیکی نے کہا۔ تم لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ ٹرین میں ہی سوار ہو گئے ہوں گے؟ ممکن ہے پولیس کے محاصرے کو دیکھ کر وہ چھپ گئے ہوں اور ٹرین کی روانگی کے بعد واپس چلے گئے ہوں، ہائیک نے کہا۔ نو باس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ پلیٹ فارم پر بہت سے جوڑے اور خاندان تھے، مگر ہر ایک کے ساتھ بچے تھے اور کوئی بھی جوڑا تنہا نہیں تھا، اور نہ ہی مطلوبہ جوڑے کے حلیے اور قد و قامت والا کوئی نظر آیا تھا، ریچی نے کہا۔ پھر؟ چیف نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شاگ کو ایک جوڑے پر شک ہوا تھا، چیکی نے کہا۔ شبے کی وجہ؟ ہائیک نے پوچھا۔ اس جوڑے نے نہایت قیمتی جوتے اور سینڈل پہن رکھے تھے، جبکہ ان کے ساتھ موجود دوسرے مرد اور عورت کے پیروں میں معمولی سی چپلیں تھیں۔ دیہاتی عورتیں نہ ایسی سینڈلیں پہنتی ہیں اور نہ ہی دیہاتی اس طرز کے جوتے پہنتے ہیں جو اس آدمی نے پہنے ہوئے تھے، ریچی نے کہا۔ اوہ، پھر تو یقیناً یہ ہمارا مطلوبہ جوڑا ہی ہوگا۔ کیا تم نے انہیں پکڑ لیا ہے؟ ہائیک نے پوچھا۔ نو باس، شاگ مجھے ان کے بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ ٹرین وہاں سے روانہ ہو گئی، اس لیے انہیں پکڑا نہیں جا سکا، ریچی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نان سینس، تم دونوں احمق ہو، تمہیں بھی اس ٹرین میں جانا چاہیے تھا۔ وہ مشکوک تھے تو انہیں ہر صورت میں تمہیں اپنی گرفت میں لینا چاہیے تھا۔ نان سینس، ہائیک نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہم ٹرین سے کافی فاصلے پر تھے باس۔ ہم نے بھاگ کر اس ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ شاگ ٹرین تک پہنچ گیا تھا باس، اور وہ ٹرین میں سوار بھی ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹرین میں ہی موجود ہے، چیکی نے فوراً کہا۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے۔ کیا تم نے اس سے رابطہ قائم کیا ہے؟ اس نے پکڑا ہے ان دونوں کو یا نہیں؟ ہائیک نے چونک کر کہا۔ ہم اس سے مسلسل رابطے میں ہیں باس۔ شاگ کو محض ان پر شک ہے، اس لیے ہم نے فی الحال اسے ان کی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے شاگ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جا کر ان کے ٹھکانے کا پتہ کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی وہاں اور لوگ موجود ہوں، یا پھر کسی طرح سے ان کے بارے میں یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ریچی نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ مناسب فیصلہ ہے۔ واقعی ہمیں کسی طرح سے یہ پتہ لگانا ہے کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ہاں، تم نے اس منی کار کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں کہ وہ کس کی ہے اور کہاں سے لائی گئی ہے؟ ہائیک نے کہا۔ یس چیف، وہ منی کار ایک زمیندار کی ہے، اس کی رہائش مضافاتی علاقے میں ہے، ریچی نے جلدی سے کہا۔ تو اسے پکڑو اور اس سے پوچھو کہ وہ دیہاتی کون تھے جو اس کی کار لے کر گئے تھے، اور انہوں نے کار سڑک پر ہی کیوں چھوڑ دی تھی، ہائیک نے کہا۔ میں نے اس کے لیے آدمی بھیج دیے ہیں جناب، اور وہ اب تک انہیں پکڑ کر لا رہے ہوں گے، چیکی نے کہا۔ اوکے، تم شاگ سے رابطہ کر کے اسے کہو کہ وہ ان دونوں مشکوک افراد کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اگر وہ ہمارا مطلوبہ جوڑا ہے تو انہیں کسی بھی حال میں ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے، ہائیک نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، ریچی نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اس لیے ہمیں میز پر انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو ہائیک نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا
اور کان سے لگا لیا۔ یس، ہائیک نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہانگ آیا ہے باس، اس کے پاس آپ کے لیے کوئی اہم اطلاع ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اندر بھیج دو، ہائیک نے کہا اور انٹرکام بند کر دیا۔ ہانگ کو تم نے اس زمیندار کو پکڑنے بھیجا تھا نا؟ ہائیک نے پوچھا۔ یس باس، ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ آ گیا ہے، ہائیک نے کہا۔ وہ یقیناً اسے پکڑ لایا ہوگا باس، چیکی نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے دستک ہوئی اور اجازت پا کر ایک نوجوان کمرے میں آ گیا۔ کیا رہا، پکڑ لائے ان لوگوں کو؟ ریچی نے آنے والے سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، ہانگ نے کہا۔ کہاں رکھے انہیں؟ ٹارچر سیل میں، چیکی نے جلدی سے پوچھا۔ نو سر، انہیں ہسپتال بھیجا گیا ہے، ہانگ نے کہا۔ تو نہ صرف چیکی اور ریچی بلکہ ہائیک بھی چونک پڑا۔ ہسپتال؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ ہائیک نے چونک کر پوچھا۔ وہ 3 عورتیں اور 7 مرد ہیں جناب، اور سب کے سب بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے انہیں ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انہیں کسی صورت بھی ہوش نہیں آ رہا۔ اس لیے میں نے ایک ہسپتال کو فون کیا اور وہاں سے ایمبولینس منگوا لی، اور پھر انہیں ایمبولینسز میں ہسپتال بھجوا دیا گیا ہے، ہانگ نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ان سب کو وہاں بے ہوش کر کے ان کی کار لے کر گئے تھے، ریچی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس، چیکی نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہاں کی تلاشی لی ہے تم نے؟ ہائیک نے ہانگ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس باس، وہاں سے 2 تھیلے ملے ہیں جن میں کوہ پیمائی کا سامان ہے۔ وہاں کوہ پیماؤں کے مخصوص جوتے بھی ملے ہیں، اور کھیتوں میں 2 خچر بھی ہمارے ہاتھ لگے ہیں، جن کے پیروں میں لگے ہوئے ہارس شو کے نمبروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے علاقے کے خچر ہیں، جن کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ان میں سے ایک خچر ایک غیر ملکی نے خریدا تھا اور دوسرا وہ چوری کر کے وہاں سے لے گیا تھا، ہانگ نے کہا۔ اوہ، تب تو پھر یہ یقیناً وہی لوگ ہیں۔ یہ بتاؤ کہ جن افراد کو تم نے ہسپتال ایڈمٹ کرایا ہے، ان کے بارے میں ڈاکٹروں کی کیا رائے ہے؟ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ہائیک نے پوچھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق انہیں کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے جو ان کی سانس کے راستے دماغوں تک پہنچی تھی۔ گیس کے اثرات بے حد تیز ہیں اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ کل دوپہر سے پہلے کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آ سکتے، ہانگ نے کہا۔ اوہ، اب تو یہ طے ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے۔ مخصوص نمبروں والے خچروں کا وہاں سے ملنا، ان کا سامان اور خاص طور پر سامان میں کوہ پیمائی کا سامان ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہنچے تھے، اور پھر انہوں نے احاطے میں موجود افراد کو کسی زوردر سا گیس سے بے ہوش کیا، اور پھر ان کے لباس پہن کر اور ان کے میک اپ کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ وہ ان کی ہی کار میں اسٹیشن پہنچے تھے، عام دیہاتیوں کے روپ میں۔ ان کے خیال کے مطابق ہم انہیں ٹریس نہیں کر سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ تو اتفاق ہی ہے کہ وہ جلد بازی میں سینڈلیں اور جوتے بدلنا بھول گئے اور شارک کی نظروں میں آ گئے، ورنہ وہ یقیناً ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے۔ ان کے بارے میں مجھے باس چیکائی سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اگر اس نے کہا تو ہم ان کی نگرانی کریں گے، یا پھر انہیں ٹرین میں ہی شارک کے ہاتھوں ہلاک کرا دیا جائے گا، ہائیک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اگر وہی ہمارا مطلوبہ جوڑا ہے تو پھر انہیں ٹرین میں ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے باس؟ میں شارک سے کہتا ہوں کہ وہ اگلے اسٹیشن پر پہنچے، اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ انہیں گھیر کر پکڑ لیں۔ وہ گرفت میں آ گئے تو پھر ہم ان سے خود ہی ان کی اصلیت اگلوا لیں گے، ریچی نے کہا۔ یس باس، ریچی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے کنفرم ہونا ضروری ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے، اس کے بعد ہی آپ بگ باس سے بات کریں اور انہیں رپورٹ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی اور ہوں اور بگ باس کے سامنے آپ کو خواہ مخواہ شرمندہ ہونا پڑے، چیکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم شارک سے رابطہ کر کے اسے احکامات دو، اور یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ اور کون کون ہے، ہائیک نے پوچھا۔ وہ ٹرین میں اکیلا ہی ہے باس، اگلا اسٹیشن ریڈ ہل اسٹیشن کا ہے۔ ریڈ ہل اسٹیشن کی پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے، وہاں پولیس کے افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے جو پوری ٹرین کو گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ انہیں اسے اسٹیشن پر پکڑنا ہوگا، ورنہ وہ اکیلے شارک کے بس کا روک نہیں ہیں، ریچی نے کہا۔ اوکے، تم شارک سے بات کرو، میں ریڈ ہل اسٹیشن کے پولیس انچارج سے بات کرتا ہوں، وہ شارک کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا اور وہ دونوں اس اسٹیشن پر ہی پکڑے جائیں گے، ہائیک نے کہا۔ تو ریچی اور چیکی نے اس بات میں سر ہلایا، اور ریچی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر ٹرین میں موجود شارک سے رابطہ قائم کر کے اسے ہدایات دینے لگا، جبکہ ہائیک نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے ریڈ ہل اسٹیشن کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ رابطہ ملتے ہی اس نے ریڈ ہل اسٹیشن کے پولیس انچارج کو ہدایات دینا شروع کی۔ اسے تمام ہدایات دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ریڈ ہل اسٹیشن پہنچنے میں ابھی انہیں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا۔ تم دونوں ہیلی کاپٹر لے کر وہاں چلے جاؤ، میری پولیس انچارج سے بات ہو گئی ہے، تم وہاں جا کر اس سے ملاقات کرنا تو تمہارے ساتھ فوری پولیس فورس بھیج دے گا۔ تم اس فورس کے ساتھ مل کر ٹرین کو گھیر لینا اور پھر اس بوگی میں موجود ان دونوں کو اپنی حراست میں لے لینا
اور پھر انہیں باندھ کر اور بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پر لے آنا۔ جب تم ان دونوں کو لے کر آؤ گے تو میں ان سے خود پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر وہ ہمارے مطلوبہ افراد ہوئے تو پھر میں باس چیکائی کو اطلاع کر دوں گا۔ ہائیک نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آنے والے ہانگ کو ساتھ لیا اور تیزی سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اس آدمی کو مسکرا کر وہاں سے جاتے دیکھ کر عمران بھی تیزی سے اٹھا اور پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں اس آدمی کا پیچھا کر رہا تھا جو ان کی بوگی سے نکل کر دوسری بوگی میں چلا گیا تھا۔ وہ پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ آدمی دو بوگیوں کے درمیانی راستے سے گزر کر تیسری بوگی میں آیا اور اس بوگی کی راہداری میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران وہیں رک کر آڑ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی اس بوگی کے ایک کیبن کے پاس جا کر رکا، پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ کیبن میں داخل ہو گیا تھا۔ عمران اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر وہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگا اور اس کیبن کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا جس میں وہ آدمی داخل ہوا تھا۔ کیبن کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کیبن کے دروازے سے کان لگایا اور اندر سے سنگن دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر سناٹا تھا۔ چونکہ کیبن کے لاک اندر سے لگائے جاتے تھے اس لیے ان میں کوئی کی ہول نہ تھا۔ عمران کیبن کے اندر نہ جھانک سکتا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے ایک خیال سوجا تھا۔ اس کے خیال کے آتے ہی اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کون ہے؟ دوسری دستک کے جواب میں اندر سے پوچھا گیا۔ ٹکٹ چیکر ہوں جناب، عمران نے بلند آواز میں کہا۔ اچھا، آ رہا ہوں، بظاہر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی چاپ ابھری۔ دروازے کا کھٹکا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ اندر، عمران اندر سے آواز سنائی دی تو عمران نے یکلخ دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے پوری قوت سے اندر دھکا دے دیا۔ وہ دروازے کا لاک کھولنے والے کو دروازہ مار کر اندر گرانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے فوراً قابو میں کر سکے، لیکن دروازہ کھلتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ آدمی اس کے خیال سے زیادہ تیز ثابت ہوا تھا۔ دروازے کا لاک کھولتے ہی وہ دروازے سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور دکھائی دے رہا تھا جس پر باقاعدہ سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ کینہ توز نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ اندر آ جاؤ، مگر کوئی غلط حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرا ریوالور بے آواز ہے۔ اس نے ریوالور کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی غلط حرکت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی میرے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز ہے، عمران نے منہ بنا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہی عمران جان بوجھ کر لڑکھڑایا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ عمران کو اسے اسی بات کی توقع تھی۔ جیسے وہ اچھل کر پیچھے ہٹا، عمران نے جست لگائی اور اپنا سر توپ کے گولے کی طرح اس آدمی کے پیٹ میں دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے اس آدمی کے حلق سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ سیٹ سے جا ٹکرایا۔ پھر وہ اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ عمران کی لات اس کی پسلیوں پر پڑی اور وہ ٹکراتا ہوا سیٹ سے لڑک گیا۔ عمران اس پر جھپٹا تھا کیونکہ اتنی زوردار ضربے کھانے کے باوجود ریوالور اب تک اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ عمران ٹھیک اسی لمحے اس پر گرا تھا جب وہ پلٹ کر عمران پر فائر کر رہا تھا۔ گولی چوبی کیبن کی دیوار میں گھسی تھی جبکہ عمران کا زوردار پنچ اس آدمی کے جبڑے پر پڑا تھا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا تو عمران نے فوراً اس پر چھلانگ لگا دی۔ پھر عمران نے اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لیا ہوتا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس بار وہ عمران پر ڈائریکٹ فائر کر کے اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ گولی چلی اور وہ کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ وہ آدمی عمران کی توقع سے زیادہ تیز اور طاقتور تھا۔ وہ لڑائی بھڑائی کے فن سے بھی واقف تھا۔ عمران نے اس کے ریوالور والے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بڑی پھرتی سے اس کی کلائی کی ہڈی پر ضرب لگائی تو چٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی تیز چیخ کیبن میں گونجی۔ ٹھیک اسی لمحے ٹرین نے لائن بدلی اور چیخ کی آواز اس کی گڑگڑاہٹ میں دب کر رہ گئی۔ اس بار نہ صرف ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑ کر بری طرح سے کراہنے لگا۔ عمران نے اس کے اسی بازو پر ایک ضرب لگائی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے بری طرح سے کراہیں نکل رہی تھیں اور چہرے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ عمران نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دو تین ہاتھ اس کی پسلیوں پر اس انداز سے مارے تھے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ ذبح کی ہوئی مرغی کی طرح کیبن کے فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ عمران نے اس کا ریوالور اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا اور بڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سیدھے بیٹھ جاؤ ورنہ، عمران اس کی پسلیوں پر ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے گھراتے ہوئے بولا،
اور وہ کراہ کر رہ گیا. پھر اسے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا ہی پڑا. لیکن اس کی حالت انتہائی خراب تھی. وہ بری طرح سے کراہ رہا تھا. اب میں تم سے جو پوچھوں گا مجھے ہر بات کا صحیح جواب دینا. اگر تم نے جھوٹ بولا یا مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہاری حالت اس سے بھی زیادہ بدتر کر دوں گا. عمران نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا. تم چاہتے کیا ہو؟ اس آدمی نے تکلیف زدہ لہجے میں کہا. اپنا نام بتاؤ، عمران نے پوچھا. تمہیں نام سے کیا لینا ہے؟ اس نے کراتے ہوئے کہا. بتاؤ ورنہ، عمران نے غرا کر کہا. شاگ، میرا نام شاگ ہے، اس نے ہکلا کر جواب دیا. ہماری نشاندہی کس نے کی تھی؟ بولو، عمران نے پوچھا. کسی نے بھی نہیں، اس نے کہا. تو پھر ہمارے پیچھے کیسے لگے تھے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا. تم مجھے مشکوک لگے تھے، شاگ نے کہا. شک کی وجہ؟ عمران نے پوچھا. تم نے جوتے اور تمہاری ساتھی لڑکی نے سینڈل پہن رکھے تھے. اس علاقے میں نہ کوئی ایسے جوتے پہنتا ہے اور نہ ہی ایسی سینڈلیں، شاگ نے جواب دیا. تمہارا تعلق برائٹسن تنظیم سے ہے یا تم اصل پولیس کے آدمی ہو؟ عمران نے پوچھا. برائٹسن سے، شاگ نے کہا. کہاں چیک کیا تھا تم نے ہمیں؟ عمران نے بات کاٹتے ہوئے کہا. پلیٹ فارم پر میں نے چیک کر لیا تھا، لیکن، شاگ نے کہا. پھر وہیں کیوں نہیں پکڑ لیا؟ وہاں تو تم لوگوں نے شاید اسٹیشن کا گھیراؤ بھی کر رکھا تھا نا؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا. ہاں، میں تمہارے بارے میں اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا، مگر اس دوران تم ٹرین میں بیٹھ چکے تھے اور ٹرین حرکت میں آ گئی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے چلتی ٹرین میں سوار ہونا پڑا، شاگ نے کراتے ہوئے کہا. اپنے ساتھی کو تم نے ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا. یہی کہ تم دونوں میری نظروں میں مشکوک ہو، اس نے کہا. کیا تم نے انہیں اپنے شک کی وجہ بھی بتائی تھی؟ عمران نے پوچھا. ہاں، شاگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. اب وہ کیا کرے گا؟ تمہاری واپسی کا انتظار یا تمہاری طرف سے کسی اطلاع کا منتظر رہے گا؟ عمران نے پوچھا. کچھ نہیں، اس نے اب تک باس کو اطلاع دے دی ہوگی، کیونکہ میری واپسی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب میں دوسری ٹرین پکڑوں، اور دوسری ٹرین کل ملے گی، شاگ نے کراہ کر کہا. کون ہے تمہارا باس؟ چیکائی یا کوئی اور؟ عمران نے پوچھا. چیکائی دوسرے علاقے میں ہے، ڈریگن سٹی کے گروپ کا چیف کوئی اور ہے، شاگ نے کہا. اس کا نام بتاؤ، عمران نے کہا. ہائیک، اس کا نام ہائیک ہے، شاگ نے جواب دیا. کہاں ہوتا ہے یہ ہائیک؟ اس کا پتہ ٹھکانہ؟ عمران نے کہا. وہ ہائیک کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے، وہیں اپنے آفس میں ہوتا ہے، شاگ نے جواب دیا. ٹرانسمیٹر نہیں ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا. نہیں، کیونکہ میں اس مشن پر نہیں تھا، شاگ نے کہا. تمہارا باس ہائیک اب کیا کرے گا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں اطلاع پا کر وہ کیا کارروائی کرے گا؟ عمران نے کہا. تم دونوں کو اگلے اسٹیشن پر روکنے کی کوشش کی جائے گی. اس علاقے کی پولیس بھی باس کے ساتھ ہے، اس لیے باس یقیناً اسٹیشن پر پولیس کی بھاری نفری بھیجے گا تاکہ تم دونوں کو اریسٹ کیا جا سکے، شاگ نے جواب دیا. اگلا اسٹیشن ریڈ ہل اسٹیشن ہے نا؟ عمران نے پوچھا. ہاں، وہی اگلا اسٹیشن ہے، شاگ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. اس کا صحیح سالم ہاتھ کبھی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اور کبھی وہ پسلیوں کو دبانے لگتا تھا. لمحہ بلمحہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی ہوش کھونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریڈ ہل اسٹیشن پر ہمارے استقبال کے لیے پولیس بھی موجود ہوگی، عمران نے کہا. ہاں، اب تم دونوں بچ نہیں سکتے. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی ساتھی کے ساتھ سرنڈر ہو جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رعایت کراؤں گا، شاگ نے کہا. تو عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. تم نے اپنے ساتھیوں کو ہمارے حلیے بتائے تھے؟ عمران نے پوچھا. ہاں، تمہاری ساری تفصیل ان کے پاس موجود ہے. اگلے اسٹیشن پر تمہیں پہچان لیا جائے گا. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اور تمہاری ساتھی کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، شاگ نے کہا. ایک راستہ ہے، عمران نے کہا. کیا مطلب؟ کون سا راستہ؟ شاگ نے چونک کر کہا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اسی لمحے عمران کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور شاگ کی کنپٹی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹا. دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا. اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی. اس بار عمران نے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی تھی جس سے وہ فوراً ہی چین بول گیا تھا. عمران فوراً سیدھا ہوا اور اس نے کیبن کی کھڑکی چیک کی. کھڑکی پر شیشہ لگا ہوا تھا، اس پر سلاخیں نہیں تھیں. عمران نے کھڑکی کھولی اور پھر سے شاگ کو اٹھایا اور اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. شاگ کو باہر پھینکتے ہی عمران نے کھڑکی بند کی اور پھر دروازے کی جانب مڑا اور پھر باہر کی سنگند لینے کے لیے اس نے دروازہ کھول دیا.
جیسے اس نے دروازہ کھولا باہر دروازے کے پاس اسے جولیا دکھائی دی۔ جولیا کا ایک ہاتھ کاندھوں پر پڑی چادر کے نیچے تھا جس سے اس کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ تم یہاں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم کیا سمجھ رہے تھے میں سو رہی تھی؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، سیکرٹ ایجنٹ اگر اپنی مہم میں ان حالات میں سو جائے تو پھر اس کی آنکھ قیامت کے دن ہی کھلتی ہے۔ مگر عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر کہتے کہتے رک گیا، مگر یہ کہ اس آدمی کو میں نے اپنے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے چیک کر لیا تھا، اس لیے جب تم ادھر آئے تو میں تمہیں کور دینے کی غرض سے تمہارے پیچھے چلی آئی تھی، اور یہ اچھا ہوا، جولیا نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ ایک سپاہی ادھر آ نکلا تھا جسے ختم کر کے مجھے بوگی کا دروازہ کھول کر اسے باہر پھینکنا پڑا، جولیا نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، عمران نے کہا۔ اس نے کیبن میں پڑی ایک چادر اٹھائی اور پھر وہ ہر جگہ اس جگہ کو صاف کرنے لگا جہاں اس کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر وہ کیبن سے نکلے اور عمران نے رومال سے ہینڈل پکڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اور یہ تھا کون؟ جولیا نے پوچھا۔ تو اسے بتانے لگا کہ وہ آدمی کون تھا اور وہ اس کی نظروں میں کیسے آئے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جوتوں اور سینڈلوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، مگر کیسے؟ جولیا نے کہا۔ آسانی سے، سب پڑے سو رہے ہیں، اس لیے یہاں کسی کے بھی جوتے اور جوتیاں چرائی جا سکتی ہیں یا بدلے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلایا۔ سینڈل اتار کر مجھے دو اور سیٹ پر چلی جاؤ، عمران نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا، اور جولیا نے سینڈل اتار کر عمران کی طرف بڑھا دیے۔ عمران نے رومال سے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک تولیہ لیا اور جوتے اور سینڈل اس میں لپیٹ کر اپنے لباس میں چھپا لیے۔ اب جاؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ جولیا بھی مڑی اور اپنی بوگی کی طرف چلی آئی۔ یہاں سب مہوے خواب تھے۔ وہ برتھ پر لیٹ گئی مگر پوری طرح چوکنا ہو کر۔ عمران کی واپسی میں 15 منٹ سے زیادہ لگے تھے۔ آتے ہی اس نے ایک پرانی سی زنانہ چپل اس کی طرف بڑھائی تھی جسے جولیا نے پہن لیا۔ خود عمران کے پیروں میں ربڑ کی گھسی پٹی چپل تھی۔ اب بے فکر ہو کر آرام کرو، عمران نے جولیا سے کہا اور اپنی جگہ بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ چند منٹ بعد اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ نہ جانے وہ سو گیا تھا یا اداکاری کر رہا تھا۔ جولیا نے ایک نظر عمران پر ڈالی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اب کہاں آ سکتی تھی۔ بوگی میں کچھ لوگوں کے بولنے اور چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن یہ ساری آوازیں ریل کے ٹریک پر دوڑنے کی آوازوں میں دبی ہوئی تھیں۔ ریل کی گڑگڑانے کی تیز آوازیں گونج رہی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پھر جولیا نے ریل کی رفتار آہستہ ہوتی محسوس کی اور پھر ریل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک اسٹیشن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔